بار بار پیشاب کرنے کا مسئلہ ضروری نہیں کہ کوئی میڈیکل مسئلہ ہو، یہ نفسیاتی مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ بہت ڈاکٹروں کے پاس جا چکے ہیں، الٹرا ساؤنڈ کروا چکے ہیں، انفیکشن کے ٹیسٹ اور ایکس ریز وغیرہ کروا چکے ہیں، مگر اس میں کوئی مسئلہ نظر نہیں آ رہا ہوتا اور ان کو سمجھ نہیں آتی کہ اس مسئلے کی اصل وجہ کیا ہے۔ تو اس مسئلے کو ہم نفسیات کی لینگویج میں کہتے ہیں اینکشس بلیڈر یا اینکشس بلیڈر سنڈروم۔ آج اس مسئلے پہ بات کرتے ہیں کہ اس کی نفسیاتی وجوہات کیا ہیں اور اس کا علاج کیسے ممکن ہے۔ دیکھیں، ایک بات کو سمجھ لیں کہ ہمارا جو بلیڈر ہے، مثانہ جس کو کہتے ہیں، اس کی ایک کیپیسٹی ہے 250 ml تک۔ جب اس کے اندر پیشاب ہوتا ہے تو ہمیں کوئی اتنی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، مگر اگر ہم پیشاب کرنا چاہے کر سکتے ہیں۔ پھر جب اس کی کوانٹٹی بڑھتی جاتی ہے اور 500 ml یعنی آدھے لیٹر تک وہ بڑھ جاتا ہے تو پھر ہمیں پیشاب کرنے کی ضرورت محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے، مگر وہ مزید بھی کے اندر کیپیسٹی ہوتی ہے کہ اس میں پیشاب جمع ہوتا رہے اور ہمیں کوئی ارجنسی فیل نہیں ہونی چاہیے کہ ہم دوڑ کے جا کے پیشاب کر لیں۔ ظاہر ہے اگر ہم نے کوئی زیادہ پانی پیا ہے یا بعض دفعہ کچھ ایسے جو ہیں کولڈ ڈرنکس ہوتے ہیں، چائے وغیرہ، کافی وغیرہ، اس پینے کے بعد اگر ہم اس کا استعمال کریں تو اس کا تھوڑا ڈائریٹک ایفیکٹ ہوتا ہے اور ہمیں زیادہ ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ ہم جلد جا کے پیشاب کر لیں۔ مگر عموماً جو پیشاب جو ہے اگر وہ 1 لیٹر تک ہو تو ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے ہمیں مشکل ہوتی ہے، اس کے بعد بھی ہماری کنٹرول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، مگر مشکل ہوتا ہے ہمارے لیے۔ مگر جو اینکشس بلیڈر ہوتا ہے، اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں ابھی 100 ml ہی آیا ہوتا ہے یا 200 ml آیا ہوتا ہے اور ہمیں پیشاب کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مثانے کا اور دماغ کا جو کنیکشن ہے وہ بگڑ جاتا ہے اور تھوڑا سا پیشاب اس کے اندر آتا ہے تو ہمارے دماغ کو سگنل ملنا شروع ہو جاتا ہے کہ ہم جا کے پیشاب کر لیں۔ پھر لوگ اس کو ایسوسیٹ کرتے ہیں خوراکوں کے ساتھ، کہتے ہیں گرم خوراکیں اور ٹھنڈی خوراکیں، اور بعض لوگ کہتے ہیں مرچوں کا استعمال کر لوں، یا مختلف چیزوں کے ساتھ اس کو ایسوسیٹ کرتے ہیں کہ شاید اس کی وجہ سے مجھے ہو رہا ہو، یا وہ کہتے ہیں کہ ہمارا شاید مثانہ کمزور ہو گیا ہو۔ اور اکثر یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم مصروف رہتے ہیں تو پھر ہمیں کوئی اتنی ارجنسی نہیں ہوتی، کوئی حاجت محسوس نہیں ہوتی کہ ہم جا کے پیشاب کر لیں، جیسے کہ اس دوران اگر ان کو پیشاب آ رہا ہوتا ہے اور کسی امپورٹنٹ ایکٹیویٹی میں وہ شامل ہو جائیں کہ جب ان کی توجہ اپنی کیفیت سے ہٹ جائے تو پھر ان کو ضرورت محسوس نہیں ہوتی، مگر اگر ان کی توجہ اس کیفیت کی طرف رہتی ہے تو پھر ان کو بار بار پیشاب کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ تو اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایک آپ کے برین کو جو میسج جا رہا ہے وہ غلط جا رہا ہے۔ 100 یا 200 ml پہ آپ کا مثانہ جو ہے وہ اس میں جب پیشاب جمع ہو گیا تو ایک میسج جا رہا ہے کہ آپ فوراً جا کے پیشاب کر لیں۔ اب اس کو روکنے کے کئی طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب آپ اس چیز کو سمجھ لیں کہ جب بھی میں پیشاب کرنے جاتا ہوں تو اس کی مقدار بہت تھوڑی ہوتی ہے، اتنی نہیں ہوتی کہ میرا بلیڈر جو ہے اس کو برداشت نہ کر سکے، مگر یہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہے جیسے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ CBT کو اپلائی کرنا آپ شروع کر لیں۔ وہاں پہ آپ اپنے آپ سے لاجیکل یہ بات کریں کہ اس وقت مجھے کوئی اتنی ارجنسی نہیں ہے اور کچھ ایسا نہیں ہونا کہ میرا پیشاب جو ہے وہ نکل جائے گا اور مجھے کوئی ایمبیرسمنٹ ہوگی، اس لیے کہ اس کی کوانٹٹی بہت کم ہے۔ دوسرے اس کے فزیکل طریقے یہ ہو سکتے ہیں کہ آپ اس کو ڈیلے کریں۔ ڈیلے کرنے کے لیے آپ 10 منٹ تک ڈیلے کرتے ہیں، اگر 5 منٹ ڈیلے کر سکتے ہیں تو کرنے کی کوشش کریں، پھر اس کو بڑھاتے جائیں 10 منٹ تک، 15 منٹ تک اور 20 منٹ تک۔ کٹ آف ٹائم ہوتا ہے جب آپ 20 منٹ تک آپ اس کو ڈیلے کر سکیں تو اس کے بعد آپ کا کنٹرول بہتر ہو جاتا ہے اور پھر آپ جو ہے اس ارجنسی کو محسوس نہیں کرتے۔ پرابلم اس کی وجہ سے کافی زیادہ ہوتی ہے، اس لیے کہ ایسے لوگوں کو ٹریول کرنے سے پہلے بہت ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ پہلے ہم پیشاب کر لیں۔ ظاہر ہے کہ کہیں پہ جا رہے ہیں تو اپنی گاڑی میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، مگر پبلک ٹرانسپورٹ سے ٹریول کر رہے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ کسی کو کہنا گاڑی روکنا اور پیشاب کرنا وہ پھر ایک مسئلہ بن سکتا ہے۔ بہت دفعہ یہ لوگ جو ہے ایسی محفلوں میں نہیں بیٹھتے، ایسی جگہوں پہ نہیں بیٹھتے کہ جہاں پہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو واش روم جو ہے قریب نہیں ہوگا، ایکسیسیبلٹی نہیں ہوگی، پھر ان کو جو مشکل ہوگا۔ اچھا، اس میں ایک اور طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پیشاب کے دوران پیشاب کو روکنا، مگر وہ اس کیفیت میں نہیں ہوتا۔ اگر ایک شخص سمجھتا ہے کہ اس نے کافی سارے لیکوڈس لیے ہوئے ہیں اور اس کا بلیڈر کافی بھرا ہوا ہے اور اب وہ جا کے جو ہے وہ پیشاب کرنا شروع کر لیتا ہے، تو کوشش کریں کہ جب آپ پیشاب کریں تو ٹرائی کریں کہ اس کو روکنے کی کوشش کریں، تھوڑی دیر کے لیے، چند سیکنڈ کے لیے روکنے کی کوشش کریں، پھر اس کے بعد پیشاب شروع کریں، دوبارہ اس کو روکنے کی کوشش کریں۔ تو اس سے یہ ہے کہ آپ کے برین اور آپ کے مسلس کا جو ہے کنیکشن سٹرانگ ہو جاتا ہے اور آپ کو اپنے اوپر کنفیڈنس آ جاتا ہے کہ نہیں ایسے نہیں ہے، اور جب یہ کنفیڈنس آ جاتا ہے کہ آپ پیشاب کو روک سکتے ہیں، کوئی ایسا خطرہ نہیں ہے کہ آپ کسی جگہ پہ آپ کو ایمبیرسمنٹ ہوگی اور آپ اپنا پیشاب روک نہیں سکیں گے، تو اس کنفیڈنس کی وجہ سے بھی پھر یہ انگزائٹی کافی حد تک کنٹرول ہو جاتی ہے۔
اور کاگنیٹو بیہیویئر تھراپی کے حوالے سے جب آپ اپنے آپ سے آرگومنٹ کرتے ہیں کہ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کوئی کہ جس کی وجہ سے مجھے امبیرسمنٹ ہو، تو وہ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ جب ہم گہری نیند سو جاتے ہیں تو 6-7 گھنٹے تک سوئے ہوتے ہیں تو ہمیں کوئی ارجنسی نہیں ہوتی، یعنی کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ رات کو جاگ کے بار بار ہم پیشاب کرنا شروع کریں اور اس سے ہماری نیند ڈسٹرب ہو۔ مگر آپ اس کو سمجھ لیں کہ اصل میں ہم ایک سوچ کے ذریعے اپنے بلیڈر کو سٹیمولیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا دھیان ہوتا ہے کہ مجھے پیشاب کرنے کی حاجت محسوس ہو رہی ہے، اور اس خیال کی وجہ سے ہمارا بلیڈر سٹیمولیٹ ہوتا ہے، اور اس وجہ سے پھر جب ہم مسلسل اس تھاٹ کو انٹرٹین کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا بلیڈر اوور سٹیمولیٹ ہو جاتا ہے، اور پھر ہمیں شدید حاجت ہوتی ہے کہ ہم جا کے پیشاب کر لیں۔ تو ہم نے یہ جو لوپ ہمارا بنا ہوا ہے کہ تھوڑا سا پیشاب ہمارے بلیڈر میں جمع ہے، فیلنگ ہو رہی ہے کہ مجھے پیشاب کی ضرورت ہے، اس کو ڈیلے کر سکیں، اور جتنا زیادہ ہم ڈیلے کر سکیں تو جیسے کہ میں نے کہا اگر 20 منٹ تک آپ ڈیلے کر سکیں تو آپ کا فار ایور آپ کا کانفیڈنس اپنے اوپر ڈیولپ ہو جائے گا، اور آپ کو لگے گا کہ آپ نے اس مسئلے پہ قابو پا لیا ہے۔ تو میں پھر ریپیٹ کروں گا کہ اگر ڈاکٹروں نے آپ کو کہہ دیا کہ آپ کو کوئی جسمانی کوئی میڈیکل مسئلہ نہیں ہے تو یہ اینکشس بلیڈر ہے، اور اس کو آپ خود ٹھیک کر سکتے ہیں، اور جو طریقے میں نے بتایا ان پہ اگر آپ عمل کر لیں تو آپ اس کو ٹھیک کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ آپ کو ڈاکٹروں، حکیموں وغیرہ کے پاس پھرنے کی اور مختلف دوائیاں لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر یہ اینکشس بلیڈر ہے تو میں یہ کہوں گا کہ یورینری انکنٹیننس کے لیے جو دوائیاں دی جاتی ہیں وہ بھی استعمال نہ کریں، اس لیے کہ ان کے کافی سارے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں۔ پھر آپ کا یہ مسئلہ تو کچھ حد تک ٹھیک ہو جائے گا، مگر پھر ان کے سائیڈ ایفیکٹس جو ہیں وہ آپ کے لیے پرابلم کر سکتے ہیں۔ تو نفسیاتی علاج اس کا بہترین علاج ہے، اس پہ توجہ دیں اور اس کو خود ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ بہت شکریہ اس پریزنٹیشن کو سننے کا۔ اگر آپ کو کوئی نفسیاتی مسائل ہیں جن کے متعلق آپ کو رائے کی ضرورت ہے تو آپ مجھ سے نیچے دیے گئے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔